بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج میں عرض کروں گا خارش کے بارے میں۔ گرمی کے موسم میں خارش اکثر اور بیشتر گھر کے کسی فرد کو ضرور ہو جاتی ہے۔ شروع میں خارش کرنا بڑا اچھا لگتا ہے، آدمی خارش کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتا ہے اور جس کا نتیجہ بعض اوقات بڑا خطرناک نکلتا ہے، اور یہ ایک متعدی بیماری ہے، پھیلنے والی بیماری ہے۔ اس لیے خارش کے مریض کا تولیہ، صابن، یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، الگ رکھ دینی چاہیے۔ اور گھر کے جتنے افراد کو یہ خارش ہے تو ان کا بیک وقت علاج کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کا علاج کر دیا اور دوسرے مریض کی وجہ سے پھر یہ آدمی جو ہے وہ دوبارہ بیمار ہو جائے گا۔ یہ جلدی امراض میں خارش ہے، یعنی جلد کے جو امراض ہیں ان میں ایک بیماری خارش کی بھی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جس وقت تک انسان کے جسم کے اندر بلغم نہیں ہوتا تو اس وقت تک خارش نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر خارش جب وہ بلغم موجود ہے اور اس کی وجہ سے جب وہ خارش ہو رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ گرمی کے بغیر جلن نہیں ہوتی، اور جس وقت تک جسم کے اندر ریاخ نہیں ہوتی، آواز نہیں ہوتی، اس وقت تک درد نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ انتہائی باریک لیکن یوں جیسے اس کے جراثیم ہوتے مسامات کے اندر گھس کر اس کے جراثیم انڈے دیتے رہتے اور پھر ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ جاتے ہیں، اور جسم کے اکثر حصوں، انگلیوں میں اور رانوں میں، شاف کے ارد گرد یہ جو ہے وہ خارش زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ اور اگر ناخنوں کی وجہ سے خارش کی جائے تو یہ خارش جو ہے وہ کھجانے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن اس کا کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے بڑے جو ہیں یعنی مائیں اور دادیاں، یہ گرمی شروع ہونے سے پہلے کوئی کڑوی دوائی، نیم ہے، رسوت ہے اور دریک ہے، چرائتا ہے، افسنتین ہے، اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز ہمیں پلا دیا کرتی تھی، پھر پورا سال کبھی خارش نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال اگر خارش ہو جائے تو آپ 2 گرام خشخاش کو پانی میں اچھی طرح گھول لیں، پیس لیں، اور اس میں 1 لیمن جوڑ کے خارش والی جگہ پہ لگائیں، خارش کنٹرول ہو جائے گی۔ اسی طرح ناریل کا تیل ہے اور کافور ہے، اور کافور آپ نے دیسی والا لینا ہے، تو دونوں کو ملا کے 2 تولہ جب وہ کافور اور 5 تولہ ناریل کا تیل اچھی طرح مکس کر لیں، خارش والی جگہ پہ لگائیں، انشاءاللہ العزیز خارش کنٹرول ہو جائے گی۔ اور اس کے لیے بے شمار
نسخے موجود ہیں، لیکن آپ نے اگر ڈرپیں لگوائی، انجیکشن لگوا لیے، پیسہ کی بربادی تو ہو جائے گی، لیکن کما حق کو خارج کا علاج نہیں ہوگا۔ تو آپ کوئی گھریلو نسخہ بنا لیں، فارمولہ بنا لیں۔ 2 تولہ گندک آملہ سار کو 5 تولہ سرسوں کے تیل میں مکس کر کے رکھ لیں، خارج زیادہ جگہ پہ لگائیں، خارج کا تھوڑے دنوں میں خاتمہ ہو جائے گا۔ سارے جسم میں اچھی طرح جب لگا لیں۔ 2 گھنٹہ کے لیے ایک اور فارمولہ وہ ہے سوڈا بائی کارب 10 گرام، گندک آملہ سار 10 گرام اور سرسوں کا تیل 5 تولہ۔ سوڈا بائی کارب 10 گرام، گندک آملہ سار 10 گرام اور سرسوں کا تیل 5 تولہ۔ اچھی طرح انہیں آپس کے اندر مکس کر لیں، کھل کر لیں، گھوٹ لیں، مکس کر کے رکھ لیں، سارے جسم پہ لگائیں اور 2 گھنٹہ کے بعد آپ غسل کر لیں۔ اور میں نے جیسے عرض کیا، یہ ایک دوسرے کو لگنے والی بیماری ہے، تو جو آدمی بیمار ہے وہ کوشش یہی کرے کم از کم تولیہ، کپڑے، صابن جا وہ دوسرے صحت مند آدمی کو استعمال نہ کرنے دے۔ اور اس کا ایک اور فارمولہ ہے، لیکن وہ فارمولہ بڑا زبردست ہے، وہ بھی دیسی چیزیں۔ وہ ایک تو ہے کٹ کی اور گندک آملہ سار اور باپچی۔ یہ کٹکی آپ 10 گرام لے لیں، باپچی 10 گرام لے لیں، گندک آملہ سار 10 گرام لے لیں اور تیل کا تیل 5 تولہ۔ ان کے اندر ساری چیزوں کو مکس کر کے، یعنی 4 چیزیں ہیں اور 5واں تیل ہے، کٹکی، گندک آملہ سار اور باپچی، یہ 10 گرام اور تیل کا تیل جو وہ 5 تولہ۔ ان کو مکس کر کے رکھ لیں۔ اگر جس جگہ پہ خارش ہے آپ اس جگہ پہ لگا لیں، نہانے کی بھی ضرورت نہیں، تھوڑی مقدار میں آپ استعمال کر لیں۔ اور اگر ہو سکے تو کوئی کڑوی دوائی استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز گرمیوں کے ایام کے اندر جو خارش خشک ہوتی ہے یا تیر والی، دونوں سے اللہ آپ کو نجات دے دیں گے۔ سمجھ آ جائے تو استعمال کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں۔ حکیم الیاس افضالی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔